بارگاہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، پھر دارمی میں، دارقطنی، صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. فرمایا قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو، لے اور غنا کے ساتھ پڑھا کرو. فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. فرمایا کہ جو خوبصورت آواز ہے، جو خوبصورت آواز ہے، لے اور تغنم اور ترنم اور نغمگی کی آواز، وہ جو خوبصورت آواز ہے وہ قرآن پڑھنے کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. پڑھتا تو ہر کوئی ہے مگر اس قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. یہ حدیث اور صحیح بخاری کی حدیث. پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا دارمی میں، یہ دارمی کی حدیث تھی. پہلے تو میں نے آپ کو فرمایا نا، پہلے صحیح بخاری میں، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن القرآن باصواتکم. اب یہ آگے دارقطنی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگلی جو حدیث بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ، اور بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد ساری صحاح میں بھی ہے، اللہ پاک نے جو وحی آقا پہ اتاری، جو وحی اتاری، اللہ پاک یہ بھی تو چاہ سکتے تھے کہ خاموشی سے وحی آقا کے قلب انور پہ القاء ہو جاتی، بغیر کسی آواز کے القاء ہو جاتی. مگر وحی کے نزول وحی کی مختلف صورتوں اور شکلوں کو پڑھیے، اصول تفسیر میں پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اکثر جب وحی اترتی آقا علیہ السلام کے قلب انور پر تو سلسلۃ الجرس، وحی جب اترتی تو گھنٹی کی آواز کے ساتھ اترتی. رب نے اپنی وحی کے نزول کے لیے بھی ترنم کو منتخب کیا. یہ اہل علم کے لیے زوردار بات کہہ رہا ہوں، اس پہ سوچتے پھریں. اہل فتویٰ سوچتے پھریں، اہل فتویٰ سوچتے پھریں. کوئی جواب بن پڑے تو مجھے بھیج دیں. کیا چیلنج ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے لیے، اپنے وحی کے نزول کے لیے گھنٹی کی آواز، ایک نغمگی کو منتخب کیا کہ میرا قرآن بھی نغمگی کی کیفیت کے ساتھ اترے. تو کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے نا جی. تلاوت قرآن کو حسن صوت سے تعبیر کیا کہ زبان کی آواز کی لے اور ترنم کے ساتھ میرے قرآن کو پڑھو. پڑھنے کے لیے بھی لے سے پڑھو، اتارنے کے لیے بھی نغمگی میں اتارا. اور مزے کی بات یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت آسمان پر وحی اتارتے، حضرت جبرائیل کو وحی دیتے، یہ تو تھی نغمگی گھنٹی کی آواز میں جب قلب مصطفیٰ پہ اترتی. جب قرآن کی وحی اللہ حضرت جبرائیل کو دیتے لے جانے کے لیے، اس کی کیفیت یہ بھی حدیث پاک میں، حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ پاک اپنا کلام وحی مبارک حضرت جبرائیل کو دیتے تو وہ وحی جب اللہ بیان کرتا اپنا کلام، اس بیان کی بھی ایک آواز آتی، ملائکہ اہل السماء کو آواز آتی اور وہ بیان کرتے ہیں. اب بیان کرنے والے صحابہ آقا نے بیان کیا، وہ آواز اس طرح آتی جیسے زنجیر پہاڑ کے اوپر کوئی اس طرح چل رہا ہو، اور اس سے جو آواز آتی ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی نغمگی ہے. اب اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے، مگر اس آواز کے ساتھ وحی الہی حضرت جبرائیل کو سپرد ہوتی. اہل سما، آسمانی فرشتے سنتے اور اگلی بات اس آواز کو سن کے پھر بے ہوش بھی ہو جاتا. تو وحی کے